ان میں سے جو 2 انذار ہیں یہ ابھی بھی باقی ہیں، انذار نمبر 2 اینڈ 3. جو انذار نمبر 1 تھا کہ رسول کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، میری اطاعت نہ کی، تو تمہاری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، تم پر ایک اجتماعی سزا آئے گی. اس کے لیے اب اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو فارمیٹ میں چینج کر دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی قوم ایز اے قوم تباہ نہیں کی گئی. اگر آپ قرآن کی سٹڈی کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئیں گے. اجتماعی طور پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت وائپ آؤٹ ہو جائے، جیسے لوط علیہ السلام کی پوری امت ہی وائپ آؤٹ ہو گئی تھی، قوم عاد پوری ختم ہو گئی تھی، قوم ثمود پوری ختم ہو گئی تھی، قوم نوح میں سے صرف وہ 80 لوگ بچے تھے جن کو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا، باقی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. سو یہ جو 3 انذار کے فارمیٹ ہیں، ان میں سے فارمیٹ نمبر 1 اب تھوڑا سا تبدیل شدہ ہے، باقی دونوں فارمیٹ آج بھی قرآن میں ویسے ہی موجود ہیں کہ اللہ حساب کتاب لے گا، اس سے ڈرایا جاتا ہے، آیات اس کی بات کرتی ہیں، اور پھر حساب کتاب میں فیل ہو جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار رکھی ہے. اب کوئی بھی قوم ایک طرح سے اوور آل تباہ نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سنت ہوتی تھی جب انبیاء یا رسول موجود ہوتے تھے. علماء کہتے ہیں قرآن اور احادیث سے جو وہ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں، یہ سزا کی شکل اب اس طرح سے آتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، یا پھر جو دوسری قوم ڈومیننٹ ہوئی تھی وہ کسی تیسری کے اوپر جو ہے وہ کسی تیسری کے انڈر آ جاتی ہے. سو یہ جو شفٹنگ آف پاور ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے عذاب کی شکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا مسلمان بہت زیادہ فلرش کر رہے تھے، مسلمان دنیا پر رول کرتے تھے. اس وقت مسلمان رولنگ پوزیشن میں نہیں ہیں، اس وقت مسلمان سپر پاور نہیں ہیں، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک طرح کا باقی قوموں کی طرف سے عذاب ہے. اور جس طرح سے مسلمان قوموں کو اس وقت بیش کیا جاتا ہے، فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے، وہ صاف اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک طرح سے سزا کا وقت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. سو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں میں باقی رکھا ہوا ہے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اندر ایکسچینج آف پاور جو ہے یہ کرتا رہتا ہے. اس چیز کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا. آپ اس آیت میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کا میجر حصہ مکہ میں گزارا، 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا. قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے. آپ کو بتا دیا گیا کہ اس بیسٹ اپرچونٹی کو بھی قریش قبول نہیں کریں گے. انفیکٹ یہ وہی قریش تھے جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے پلان کرتے رہتے تھے. لیکن یہاں ایک امید ہے اس آیت میں، اور امید ہر ایک کو نظر آ سکتی ہے، اس لیے کہ پچھلی آیات میں اس امید کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہاں پر آیا ہے ایک بات تو آ گئی کہ آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن یہ برابر کب تک ہے؟ کیا انذار کبھی بھی امپیکٹ نہیں کرے گا؟ آیت ختم کن الفاظ پر ہو رہی ہے؟ لا یؤمنون. یؤمنون، چلے میں بتا دیتی ہوں، یؤمنون فعل ہے، اسم نہیں ہے. لا مؤمنون نہیں آیا، یہ مومن نہیں بنیں گے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہاں آیا ہے لا یؤمنون. سو فرق کیا ہوگا فعل آنے سے؟ اگر اسم آتا تو اس کا مطلب ہوتا آپ انذار کرتے رہیں، ان پر امپیکٹ نہیں ہونے والا، دے آر لاسٹ کاز. لیکن یہاں وہ والا امپیکٹ نہیں ہے، یہاں فعل آیا ہے. اس کا مطلب ہے چانس ہے کہ ان میں سے بھی کچھ جو ابھی بھی اس بیریئر کے ساتھ ہیں، جو 3 بیریئرز ہیں، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے ابھی نہ پلٹیں، 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد وہ آپ کی بات ماننے کی طرف آ جائیں. اور یہی چیز آپ کو قرآن نے مینشن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بعد مدنی دور میں نظر آئی. وہی مکہ کے لوگ، کافی لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ایک اور چیز مینشن کی. سورہ فتح جو صلح حدیبیہ کا سارا سینیریو تھا، اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہوا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا تھا. آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر احرام پہن کر عمرے کے ارادے سے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تھے. اور مکہ کی طرف اس وقت جانا بالکل ایسا تھا جیسے آپ خود دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں. اور آپ کا خیال تھا کہ ہم کیونکہ پرامن طریقے سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے گا. لیکن ہم وہ سارا سینیریو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. آپ نے اپنا ایمبیسڈر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیگوسیشن کے لیے گئے تھے لیکن ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا. مسلمانوں کے پاس خبر ریومر یہ آ گئی کہ شاید ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مسلمان غصے میں آ گئے کہ ہمیں اندر عمرے کے لیے آنے بھی نہیں دیا گیا اور ہمارے ایمبیسڈر کو مرڈر بھی کر دیا. اور پھر وہاں بیعت رضوان ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. صحابہ نے بیعت لی تھی کہ ہم جان دے دیں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. جب یہ بات ہو گئی تب پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں. حضرت عثمان واپس آ گئے, ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی جس کے اندر وہ کنڈیشنز آپ جانتے ہیں کہ جس میں مسلمان ایک شدید ایموشنل ٹرموائل سے گزرے تھے. اس لیے کہ ان کا پیکٹ یہ ہوا تھا کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, ابھی واپس چلے جائیں گے, اگلے سال آئیں گے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھیں اس میں سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے اس ٹائم میں. اب آپ دیکھیں سورہ صلح حدیبیہ مدنی دور میں بھی کس مقام پر ہوئی ہے, 6 ہجرہ کے بعد ہوئی ہے. اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے مکہ چھوڑا تھا ہجرت مدینہ کے لیے تب بھی وہاں کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ. وہاں کچھ ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تھیں, لم تعلموہم, تم نہیں جانتے تھے ان کو لیکن وہ وہاں تھے. سو اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو آیت نمبر 10 سورت یاسین میں آخر میں آ رہا ہے لا یؤمنون, یہ پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ اسپرچل پروگرس سے گزر رہے ہوتے ہیں. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کر رہا لیکن وہ انذار دل کے کسی کونے میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ اسپنجز کی طرح ہیں, یہ ایبزارب کرتے رہتے ہیں اور جب تک ان کا تھریشولڈ نہیں آ جاتا تب تک پانی ان میں سے باہر نہیں نکلتا. آپ اسپنج پہ پانی ڈالتے رہیں سو وہ فوراً نہیں لیک آؤٹ کرتا ہے, ایک اس کا تھریشولڈ آتا ہے اس کے بعد پانی اس میں سے بہنا شروع ہوتا ہے. سو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنتے رہتے ہیں, اظہار نہیں کرتے اپنے انذار کے امپیکٹ کا, اور وہ سننے کے بعد اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ جب ایسے لوگ بھی ہوں, یعنی آپ کو اور مجھے کیا کہا گیا ہے, اپنے آس پاس جب آپ مسلمانوں کو بے عمل دیکھیں, نان پریکٹسنگ دیکھیں, کبیرہ گناہوں میں انوالو دیکھیں. کبیرہ گناہ نماز پڑھنے کا حکم 5 وقت کا فرض ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے. سب میں اور آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو پیچھے آیا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بہت اوپنلی ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سورت یاسین کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں آئی تھی. یہ تو بیک گراؤنڈ میں مسلمان تھے بہت تھوڑے سے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. مینلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ قریش کی بات ہو رہی ہے. قریش مسلمان تھے یا کافر تھے یا مشرک تھے؟ کافر اور مشرک تھے. سو اللہ ان سے بھی امید رکھ رہا ہے. یعنی آپ رہتی ہیں کسی ایسی کمیونٹی میں, آپ کہیں انگلینڈ میں رہتی ہیں, آپ کہیں امریکہ میں رہتی ہیں, آپ کی آس پاس کی کمیونٹی میں سارے نان مسلم ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر کہتی ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ان پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا, یہ تو نہیں مان لانے والے, یہ تو ہیں ہی جہنمی, یہ تو ہیں ہی کافر. کفار کو بھی
ڈائریکٹ کافر کہنے سے آپ کو اور مجھے روکا گیا، اس لیے کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ آپ اور میں اپنا لیں گے تو دعوت کا دروازہ آپ نے کھولا یا بند کیا؟ بند کر دیا. اس طرح دعوت نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عین مشرکین کے درمیان میں تھے. کہاں کہ آپ اور میں اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب 2 لفظ ہم سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں 2 سنتوں کا پتہ چل جاتا ہے، سو ہمیں ہر بدعت کرنے والا کافر نظر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اہل بدعت ہیں، کلمہ گو ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اور میں کتنے پیور اور کتنے سیرین ہیں کہ آپ سے اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. 2 سنتیں ہم سیکھ جاتے ہیں، 2 احادیث سیکھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ اہل بدعت جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ پلیز یہ مت کہیے، کفر کے فتوے مت لگائیے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. Who we are to declare someone a کافر. اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، احادیث آپ کو معلوم ہے، واقعات آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. کوئی بدعت کرتا ہے، آپ کے اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے جو بدعت کرتے ہیں، سب ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیں گے، ابینڈن کر دیں گے ان کو. بعض اوقات اولاد دین سیکھ لیتی ہے، ماں باپ بدعت میں انوالو ہوتے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داریاں ماں باپ کی طرف سے ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ اہل بدعت ہیں؟ مت کیجئے یہ کام. دل بھٹیں گے اس طرح سے دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ کے کلام کو آگے پھیلایا نہیں جاتا. اس طرح سے سنتیں زندہ نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بدعت سے روکیے، اپنے اخلاق کو بہترین رکھیے، اپنی ذمہ داریاں ادا کیجئے جو اللہ نے فرائض کی شکل میں آپ کی اور میرے اوپر رکھی ہیں، اور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ تبلیغ کا انداز کے ساتھ بتاتے رہیے. یہی سبق آپ کو اور مجھے یہاں پر آج دیا جا رہا ہے، اور جس ماڈرن دنیا کا اس وقت آپ اور میں حصہ بن چکے ہیں. دنیا از اے گلوبل ولیج. آپ اور میں اس طرح سے لوگوں کو کافر اور اس طرح سے لوگوں کو اہل بدعت ڈکلیئر کرتے رہیں گے سو امت نہیں اکٹھے ہونے والی. ہر سنی اس فکر میں رہتا ہے شیعہ کافر ہیں، ہر شیعہ اس فکر میں رہے کہ کیا سنی کافر ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، forget to say کافر to anybody. آپ اور میں جرت نہیں کر سکتے کسی کو یہ دیکھ کر، چاہے وہ زنا بھی کر رہا ہو، چاہے وہ شراب بھی پی رہا ہو، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یس ہی از ڈوئنگ کبیرہ گناہ، بٹ مسلمان تو ہے، مسلمان ہے تو کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اگر شیعہ کو ڈکلیئرڈ نان مسلم نہیں قرار دیا گیا تو زبردستی آپ اور میں کیوں کوشش کرتے ہیں ان کو کافر قرار دینے کی؟ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کس کو بخش دے گا اور کس کو چھوڑ دے گا. خود اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیے، اللہ سے مانگیے صراط مستقیم، اللہ سے مانگیے سیدھا راستہ، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے، لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو لٹھ مار انداز میں دعوت کا بندہ کہہ کے، دائی کہہ کے معاشرے کا حصہ مت بنائیے. نہ آپ نے اور میں نے ان کو کافر کہنا ہے، بدعت کرنے والوں کو، اور نہ آپ نے اور میں نے نان مسلمز کو اور بدعتی لوگوں کو تبلیغ کر دینی چھوڑ دینی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن میں تو آیت آ گئی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لا یؤمنون آپ کو اور مجھے امید دلا رہا ہے، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلائی تھی کہ دین پھیلانے والے غصے والے نہیں ہوتے، دین کا کام کرنے والے غصے والے نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا آگے ہم پڑھ لیں گے جنت میں جانے والوں کی صفت ہے وہ غصہ نہیں کرتے. اہل جنت جو ہوں گے ان کی دنیا کی صفت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ جنت میں جا کے غصہ نہیں کریں گے، جنت میں تو کوئی غصہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی جنت میں غصہ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہی نہیں ہوگا، آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو دنیا میں غصہ کیوں آتا ہے؟ جنت میں کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا، سو جنت میں غصہ نہیں آئے گا. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کی صفت ہوگی کہ وہ غصہ نہیں کرتے تھے تو یہ ان کی دنیاوی صفت تھی. دین پھیلانے والے اور غصے والے از the worst combination. ابھی نہیں لا رہے، آگے جو لا یؤمنون آ رہا ہے، اب کل کی کلاس میں تھی، سنا ہے آپ نے؟ جی شاہین.
جی جی جو اب جوگ در جوگ ایمان لے آئے. حضرت عمر بھی تو ایمان 6 سال کے بعد ہی لے کر آئے تھے. خالد بن ولید پہلے کئی غزوات میں مسلمانوں کو قتل کرتے رہے, شہید کرتے رہے, اس کے بعد مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مسلمانوں کے وشیس اینیمی تھے, اس کے بعد مسلمان ہو گئے. سو لا یؤمنون فیل جب آتا ہے, اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی گہرائی میں جا کر پتہ چلتے ہیں. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر جو ہم وقت لگا رہے ہیں, ہمارا مقصد ہے کانسیپٹ کلیئر کرنا. ہمارا مقصد کوانٹٹی نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کوالٹی, کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فیل لا کر اس میں امید کا اینگل رکھا ہے. فتح مکہ کے بعد کئی مسلمان ہوئے, فتح مکہ سے پہلے کئی مسلمان ہوئے, اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 یہ بتا رہی ہے کہ مکہ میں ابھی بھی ایسے لوگ تھے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان مکہ پر حملہ کر دیتے تو غلطی سے وہ سارے مسلمان جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ سب قتل ہو جاتے. سورہ فتح کی آیت 25 یہی بتا رہی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اور میں نے لوگوں سے امید رکھنی ہے. کس کے دل پر مہر لگ گئی, ہم نے کل بات کی تھی, ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اگر آپ کے گھر میں نافرمان لوگ ہیں, اگر آپ کے خاندانوں میں گناہ گار لوگ ہیں, آپ کو ان کو کک کر کے ایک طرف نہیں کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد چیف پریسٹ تھے جہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی.